بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فهل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ۔ اس نے کہا کیا تم میں سے کسی نے کبھی ان سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ عزیز طالبات، واقع ہرقل بیان کیا جا رہا ہے، اور قیصر روم ہرقل نے ملک شام میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے اور ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں اور نبوت و رسالت کے سلسلے میں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ اس تک پہنچا تھا، چند ایسے سوالات اس نے کیا تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر خوب دلالت کرنے والے ہیں، جس سے آپ کا نبی و رسول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا پہلا سوال تو وہ تھا جسے آپ نے کل کے درس میں سنا تھا۔ سب سے پہلا سوال اس نے ابو سفیان سے یہ کیا تھا، کیف نسبہ فیکم، کہ ان کا نسب تم میں کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بڑے نسب والے۔ اور ہرقل کا دوسرا سوال تھا، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا تم میں سے کسی نے کبھی ان سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا تھا؟ یعنی رسول اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ یا رسالت و نبوت کا دعویٰ ان سے پہلے بھی تمہاری قوم میں کسی نے کیا ہے یا یہی سب سے پہلے کرنے والے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، یعنی ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ قال، اس نے کہا، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تھے؟ یعنی ہرقل کا یہ سوال، جس کا مطلب یہ تھا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ یا کوئی سلطان ملک گزرا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ قال، ہرقل نے کہا، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کیا لوگوں میں شریف لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا ان میں سے ضعیف لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں؟ اشراف الناس سے مراد مالدار، امیر، ضعفاؤہم ضعیف کی جمع مراد غریب۔ تو ہرقل کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار امیر مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ فقلت، تو میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ لوگوں میں ضعیف، کمزور، غریب لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ قال، ہرقل نے کہا، ایزیدون ام ینقصون، کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ کم ہو رہے ہیں؟ ہرقل کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار
دن بدن اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں یا آپ کے پیروکاروں میں کمی آ رہی ہے؟ قلت، میں نے کہا بل یزیدون، بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ یعنی ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا ان میں کا کوئی مرتد ہوتا ہے ان کے دین سے ناراض ہو کر ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد؟ ہرقل کے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کوئی آدمی اسلام سے بیزار ہو کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بیزار ہو کر نعوذ باللہ مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شارحین نے ہرقل کی تعریف کی ہے اور اس کی عقل کی داد دی ہے کہ دین سے مرتد ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کوئی مال و دولت کے حرص اور لالچ میں نعوذ باللہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی عورت کے چکر میں گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی اور کسی غرض کی وجہ سے نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ ارتداد اسلام کے نقص اور کمی کی علامت نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ تو حرص و ہوس ہے اور لالچ ہے۔ اس لیے ہرقل کا سوال یہ تھا کہ کوئی آدمی مال و دولت یا کسی اور وجہ کے علاوہ صرف دین اسلام سے بیزار ہو کر، صرف اور صرف دین اس کو سمجھ میں نہیں آیا، اسلام اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ناراض ہو کر کے وہ نعوذ باللہ مرتد ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کیا؟ یہ سوال تھا ہرقل کا ابو سفیان سے۔ قلت، میں نے کہا لا، نہیں، یعنی کوئی بھی آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے بیزار ہو کر کے مرتد نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں بعض لوگ ہوئے ہیں حرص و ہوس میں یا مال و دولت کی لالچ میں نعوذ باللہ مرتد ہوئے ہیں، تو اس سے اسلام کی کمی معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ تو ان کا حرص اور ان کی لالچ ہے۔ قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگا چکے ہو ان کے دعوے نبوت کے اعلان سے پہلے؟ یہ سوال تھا ہرقل کا ابو سفیان سے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اب تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول اور پیغمبر ہونے کا اعلان کیا ہے، اس اعلان نبوت سے پہلے تم نے کبھی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ کی تہمت ان کے اوپر لگا چکے ہو یا جھوٹ کا شائبہ ان کے اوپر گزرا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ صفا پر آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور مکہ کے لوگوں کو پکار کر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کوہ صفا کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہے، تو تم میری بات پر یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو مکہ کے لوگوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، اور انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین سے پہلے خود داعی کو ان اوصاف سے، ان اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے، تبھی دعوت مؤثر ہوگی۔ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں لا، نہیں،
یعنی کبھی ہم نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی، جھوٹ کا الزام نہیں لگایا۔ قال ہرقل نے کہا فہل یقدر، کیا وہ دھوکے باز ہیں؟ ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا کیا وہ نبی اور پیغمبر نے کبھی تمہیں دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا نہیں، انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ البتہ ابو سفیان نے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کے لیے اور ہرقل کو کنفیوز کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، آگے اپنی طرف سے ایک ایسی بات کہہ ڈالی اور ایسے جملے کا اضافہ کر دیا جس پر خود انہیں اطمینان نہیں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریب کار، دھوکے باز نہیں ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اس کی مدت 10 سال تھی، اسی کا یہ دورانیہ تھا۔ تو ابو سفیان نے جب ہرقل نے سوال کیا کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں، پہلے تو کہا نہیں، اس کے بعد انہوں نے یوں کہا کہ وہ اور ہم اب ایک ایسی صلح میں چل رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ 10 سال تک یہ ہم نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اب تک تو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، لیکن آئندہ ہمیں معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ حالانکہ ابو سفیان کو اطمینان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر کہ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بات داخل کرنے کی یہاں پر انہیں گنجائش تھی، اس سے انہوں نے ناجائز یا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ہرقل نے اس کو محسوس بھی کر لیا اور اس بات کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں، دوسری روایات میں موجود ہے کہ ہرقل نے میری اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی جبکہ میں نے کہا کہ وہ اور ہم ایک ایسی صلح کے درمیان ہیں، پتہ نہیں کہ اس میں کیا کرنے والے۔ قلت، میں نے کہا نہیں، لا نہیں، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اور ہم ان سے ایک ایسی مدت میں ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں، یعنی وہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ قال، ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، کہ اس گفتگو نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا کہ اس میں کوئی چیز داخل کروں سوائے اس بات کے، یہ بات جو میں نے کہی وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اس بات کے علاوہ اس گفتگو نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا کہ میں اس میں کوئی چیز داخل کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کروں یا پھر ہرقل کو کنفیوز کروں، اس بات کے علاوہ کوئی بات مجھے نہیں ملی۔ قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، یہ ہرقل کا سوال تھا ابو سفیان سے، کیا تم نے ان سے قتال کیا ہے یعنی جنگ کی ہے؟ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں، ہماری ان کی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں۔ قال، ہرقل نے کہا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تو پھر تمہاری ان سے جنگ کیسی ہے؟ یعنی جنگیں تو ہوئی ہیں، تو پھر جنگیں کیسی ہوئی ہیں؟ کیا ہمیشہ انہی کی جیت ہوئی ہے یا ہمیشہ تمہاری جیت ہوئی ہے، یا وہ کبھی جیتے ہیں اور تم کبھی جیتے ہو، اور وہ کبھی ہارے ہیں تم کبھی ہارے ہو؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، جنگ تو ہمارے اور ان کے درمیان
ایک ڈول ہے، جیسا کنویں پر ڈول پڑا رہتا ہے، اس سے کبھی کوئی پانی اٹھا لیتا ہے، کوئی پانی نکال لیتا ہے، ایک آدمی ہی نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی جنگ ان کے اور ہمارے درمیان ہے، کبھی ان کی جیت ہوتی ہے، ہم ہار جاتے ہیں، کبھی ہماری جیت ہوتی ہے، وہ ہار جاتے ہیں، ان کی شکست ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سجال جمع ہے اور الحرب اس کی خبر ہے، اس لیے کہ حرب اس میں جنس ہے تو اس کی خبر جمع سجال لائی گئی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جنگ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈول ہے، ینال منا و ننال منہ، کہ وہ ہم سے کبھی حاصل کرتے ہیں اور ہم ان سے کبھی حاصل کرتے ہیں۔ قال ہرقل نے کہا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وہ تمہیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، یقول، وہ کہتے ہیں اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی شرک مت کرو، عبادت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تم چھوڑ دو ان چیزوں کو جنہیں تمہارے باپ دادا کہتے ہیں، یعنی تمہارے باپ دادا بتوں کی پرستش کی تلقین و تاکید کرتے ہیں، ان معبودان باطل کو چھوڑ کر معبود حقیقی کی طرف آؤ، شرک کی نجاست چھوڑ کر توحید کی پاکیزگی اختیار کرو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا، وہ تو ہمیں ان باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ جب ہرقل نے ابو سفیان سے اتنے سوالات کیے اور ابو سفیان نے صحیح جواب دیا، اب یہاں سے ایک طرف ہرقل کی دانائی اور عقل مندی کا پتہ چلتا ہے، اور ابو سفیان نے بھی سچائی سے، صداقت ہی سے کام لیا ہے، اور یہ سوالات ایسے ہیں یا ایسے تھے جس سے صاف پتہ چلتا ہے، سوالات سے بھی اور ابو سفیان کے جوابات سے بھی خود پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور ہمیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ لیکن آپ کی آنکھیں اس وقت اور بھی کھل جائیں گی جب آپ آگے کا درس سنیں گے، جبکہ ہر سوال کی وجہ ہرقل نے خود اپنی زبانی بیان کیا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا اور تمہارے جواب کا مطلب کیا تھا، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں۔ اس نے ساری وجوہات آگے بیان کی ہیں، اسے انشاءاللہ آئندہ درس میں سنیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، عافیت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔